میرے خیال میں خطے میں خاصی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں صرف پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے نہیں، افغانستان میں بھی شاید امریکن وڈرال رک گیا لگتا ہے، اور پھر چین اور ایران کا بھی ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، اور پھر الاسکا کی جو میٹنگ ہوئی ہے چین اور امریکہ کے درمیان، اس میں لگتا ہے کہ امریکہ شاید نئی سرد جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا، ایک تو یہ ہے کہ اس تعلقات کے حوالے سے ایک میرے خیال میں مجموعی طور پر ایک قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور ایک قومی اعتماد بھی ہے، اور یہ اعتماد شروع ہوا تھا 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد کہ ہم ہندوستان سے برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھ سکتے ہیں اور ان تعلقات کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور یہ اس کے قطع نظر کہ یہ حکومت کسی پارٹی کی ہو یا فوج کی ہو یا سویلین گورنمنٹ ہو، اس میں براڈ کنسنسس رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عارف صاحب بھی اس کا جرنلسٹ تھے، میں بھی تھا، تو جنرل ضیاء نے میرے خیال میں سب سے زیادہ دورے اگر ہندوستان نے اپنے ٹینیور میں کیے ہوئے ہیں تو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب تھے، 5 دفعہ ہندوستان وہ گئے اور بڑی کوشش کی آگے بڑھنے کی۔ پھر مشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے وہ 4 نکاتی فارمولہ آ گیا، اس سے بڑی لچک کا مظاہرہ ہم نے کشمیر پر کبھی نہیں کیا، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لب و لہجہ تھا جنرل باجوہ کا ایز آرمی چیف، اور کرتارپور کوریڈور اس سے پہلے کھل چکا، اور تو اس حوالے سے میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک ویژن دیا تھا 1997 میں 98 میں آگے بڑھنے کا، وہ ویژن پیپلز پارٹی کا بھی وہی ویژن ہے، اور موجودہ حکمرانوں کا بھی لگتا ہے وہی پالیسی لگتی ہے کہ ہندوستان سے بات کریں، لیکن ظاہر ہے کہ گفتگو ایک پیرائے میں ہوگی جس میں دونوں کی ایک ریسیپروسٹی بھی ہو، اور جو کشمیر کاز پر ہے اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کشمیر کاز کو سر فہرست رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ ایک بنیادی تنازع ہے جس کے بغیر پائیدار امن اس خطے میں قائم نہیں ہو سکتا، اور وہ موقف ایک درینہ موقف ہے، اور وہ موقف کسی ایک شخص یا ایک پارٹی یا ایک حکومت کا نہیں، وہ قومی موقف ہے۔ مشاہد صاحب، یہ تو آپ چین کے ساتھ بھی کافی ریسرچ بھی کر رہے ہیں، ادارہ بھی آپ کا موجود ہے، آپ سارے چین کے نظام کو بھی سمجھتے ہیں، وہ بڑی دیر سے ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھارت سے ان کے بڑے درینہ علاقائی تنازعات ہیں، اور ان پر گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن حال ہی میں بڑی اسکرمش بھی ہوئی جس میں ایک دوسرے سے ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور کافی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اس میں، لیکن وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت اور انڈیا، بھارت اور چین جو ہیں وہ سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر، پاکستان سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر سے ٹریڈ کرتے ہیں، تو کشمیر کے بارے میں بھی وہ پاکستان کو، میری اطلاع کے مطابق، میں بھی کئی دفعہ چین گیا ہوں، کہ وہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی آپ جو اپنے جو سیاسی اور تنازعات جو ہیں ان کو الگ رکھیں، اور جو تجارت ہے جس کا تعلق ان دونوں خطوں کی عوام کی فلاح سے ہے، اس کو آپ چلتے رہیں، تو یہی پالیسی اب پاکستان اپنا رہا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی عارف صاحب آپ نے، کیونکہ چائنا کا یہ درینہ موقف یہی رہا ہے، اور گائے بگائے جب ہم نے ان سے مشورہ مانگا، وہ چائنا امریکہ کی طرح آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کرو یا نہ کرو، لیکن اگر آپ بطور دوست ان مشورہ مانگتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کہ حکمت کیا کہتی ہے، آپ کی سوچ کیا کہتی ہے، تو چائنیز پالیسی 2-3 زاویے میں دیکھی جائے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ جو آپ کے تنازعات ہیں جس میں آپ کا ایک اصولی موقف ہے، اس پر آپ قائم رہیں، اس پر ڈٹے رہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، جو انہوں نے نہیں کیا ہانگ کانگ پر یا تائیوان پر، دوسرے پر۔ دوسری بات ہے کہ آپ اپنی طاقت جو ہے، اسٹرینتھ ہے، اس کو آپ کنزرو کریں اور تیاری کریں اس دن کی جس میں آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے۔ اور تیسری بات ہے کہ جو معمول کے ریاستی تعلقات ہیں ہمسایوں کے ساتھ، وہ آپ بحال کریں، جس میں تجارت بھی ہو سکتی ہے، جس میں کرکٹ بھی ہو سکتی ہے، جس میں ثقافتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، جس میں میڈیا ایکسچینجز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں آنا جانا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا قائم رکھیں، لیکن جو آپ کا موقف ہے
اصولی اس پہ اور اس میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موقف پر قائم رکھتے ہوئے اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں, اور باقی جو ہیں اگر معمول پر تعلقات لائیں گے تو آپ کے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا, خطے کو بھی ریلیف ملے گا, اور آپ اپنا موقف کو آگے لے کے چلیں گے. جی اچھا مشاہد صاحب, یہ بات عارف صاحب ٹھیک کہا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ان کا موقف بھی رہا ہے اور یہ ان کا مشورہ بھی رہا ہے پاکستان کو جب ہم نے ان سے مشورہ مانگا ہے. جی اچھا مشاہد صاحب, جی نظامی صاحب, لیکن اب پاکستان کی پالیسی صحیح ہے, آپ انڈورس کرتے ہیں اس کو, جو اب یہ ہمارے یہاں جو آج بیان آیا ہے جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا, یہ صحیح ہے, درست سے مت ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں جو تبدیل ہوئی ہے پالیسی وہ تو مودی کی ہوئی ہے. مودی نے شروع کیا تھا گڑبڑ. مودی نے اپنا جو موقف پاکستان پر, ہم تو تیار تھے گفتگو کے لیے, ہم نے کرتارپور کوریڈور بھی کھولا, ہم نے ان کو کرکٹ ٹیم کو بھی انوائٹ کیا, ہم نے آؤٹ ریچ بھی کیا. اس نے حملہ کیا, یہ جو بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا 2 سال قبل, انہوں نے اس کے جواب میں ہم نے ٹکا کے جواب دیا. ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے, ہم نے ان کا ایک پائلٹ کیپچر کیا ابھی نندن, اس کو پھر خیر سگالی کے طور پر ہم نے اس کو گڈ ول جیسچر پر واپس بھی کر دیا. اور ہندوستان کا رویہ چاہے پاکستان ہو, چین ہو, نیپال ہو, بنگلہ دیش پر, اس پر تھا. میرے خیال میں اب مودی کی یہ کووڈ کرائسس کے بعد, ٹرمپ کے جانے کے بعد اور چین سے مار کھانے کے بعد, مودی نے اب سمجھا ہے کہ میں بہتر ہوں کہ کچھ پاکستان سے تعلقات نارملائز کروں تاکہ یہ کچھ ایک نیا فرنٹ نہ کھلے, اور کچھ میں اپنے انٹرنل جو سچویشن اس کو دیکھوں. اور معیشت بھی ان کی کافی خراب ہوئی ہے, تو ان کے لچک انہوں نے رویہ اختیار کیا, تو ہم نے کیا. میرے خیال میں ایز لانگ ایز کہ ہمارا جو کشمیر پر جو موقف ہے اس پر ہم قائم ہیں, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. اور میرے خیال میں کشمیر کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک حکومت, کوئی ایک ادارہ, یہ اس سے بڑا ایشو ہے. وہ یہ نہیں کہ ایک راتوں رات کوئی پالیسی چینج کر سکتا ہے. تو یہ قومی ایشو موقف ہے ہمارا, اس پر ہم قائم ہیں. تو اس دوران اگر ایک فرنٹ کم ہوتا ہے, ہندوستان سے کچھ معمول کے تعلقات ہوتے ہیں, ہندوستان خود چاہتا ہے کہ ساک کانفرنس بھی ہو, ہندوستان خود چاہتا ہے کہ سفارتی ایکسچینج بھی ہو اور تجارت بھی ہو, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم افغانستان میں مغربی سطح فرنٹ پر ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے پالیسی تبدیل کی تھی, اور ادھر ہندوستان نے اپنی رویہ پاکستان پر تبدیل کی ہے, جو اگر خوشگوار تبدیلی ان کی مودی کے رویے میں آئی ہے تو اچھی بات ہے, اور اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹیو دیا ہے. مشاہد صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا مودی کا رویہ بدلا ہے اور عوامل بھی آپ نے گنوائے ہیں. آج ہی کی خبر ہے امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر سے انسانی حقوق کی پامالی اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ہمیشہ بھارت کشمیر کے معاملے پہ 2 طرفہ مذاکرات اور 2 طرفہ تعلقات کی بات کرتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم وہ کھسک جاتا ہے مذاکرات کی میز سے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ماحول سازگار ہونا چاہیے, اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیں جی, ماحول سازگار ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ تعلقات معمول پہ آئے. ہندوستان کا رویہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے ایک قسم کی کٹی کی ہوئی تھی, پاکستان سے کوئی گفتگو نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا کہ سارک کی سمٹ ہے. اب ٹیسٹ کیس کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ٹیسٹ کیس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سارک سمٹ 2016 میں پاکستان میں ہونی تھی, پاکستان کی باری تھی, ہندوستان نے ویٹو کر دیا, سارک کو ناکارہ کر دیا. اگر وہ ویٹو اٹھائیں گے, سارک کی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوگی, تو اس سے تعلقات معمول پر لانے میں مدد مل سکتی. دوسرا ہے سفیر جو ہے ہمارے ہندوستان میں, سفیر ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے, ان کا پاکستان میں نہیں ہے, وہ ایک ایکسچینج ہو. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نومبر 2020 کو پاکستان کے وزارت خارجہ نے ایک ڈوسیہ تیار کیا 86 صفحے کا اور 40-80 صفحے کا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے, اور اس میں لسٹ کیا گیا کہ 87 ٹریننگ کیمپ ہیں را کے پاکستان کے خلاف, 66 افغانستان میں, 21 انڈیا میں. یہ فارن آفس کی اسٹیٹ ڈوسیئر ہے اسٹیٹ ٹیررزم پر ہندوستان کے. مجھے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے پیش کیا, کیونکہ میں ایز چیئرمین خارجہ امور کمیٹی سینٹ کی عبود ہے. پھر آپ کی ہندوستان کی جو ڈس انفو لیب میں جو انہوں نے ہمارے خلاف ڈس انفارمیشن شروع کی, خیر وہ مودی نے شروع نہیں کی, وہ 2005 سے چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی ریاستی پالیسی پاکستان کو بدنام کرنے کی 2005 سے ہے, جب
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, साहब जी। की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो एक रियासती पॉलिसी। तो ये चीज़ें उनको रवैया तब्दील करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलत बंद करें, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बंद करें और सीपैक की मुखालफत बंद करें। तो ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर ताल्लुकात वाकई मामूल पर लाते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो अनेबलिंग एनवायरनमेंट जो ख़त में लिखा गया है, वो कौन सा माहौल होगा जो बेहतर हो इस चीज़ के लिए, तो ये सारे स्टेप्स हैं उसमें।